سنیں گے. سب کی توجہ چاہوں گا کہ حقانیت امام حسن مجتبیٰ تاکہ وہ افراد جو مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ طفلی تھی، بچپنا تھا. ہم کہتے ہیں امام کا بچپنا بھی جوانی ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتے ہیں. اب وہ پیش کرتے ہیں اس کو کہ بھئی صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا امام کا بچپنا تھا، کچھ افراد کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی اگر پہنچ گئے ہوں تو کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ اختلاف ہوا، جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے. امام نے کہا خبردار مجھ سے تمیز سے بات کرنا غلام زادے. اگر پہنچ گئے ہوں امام نے کہا تمیز سے بات کرنا غلام زادے. کہا کیا جانتے نہیں ہو میرا باپ خلیفہ ہے؟ کہا ہوتا رہے ہمارا تو غلام ہے. انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنے بابا کو بھی جا کے بتاتا ہوں. کہا میں ڈرتا نہیں تیرے باپ سے، جا کے بتا دے. کہا فوراً دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا. کہا حسن مجتبیٰ نے مجھے نہیں آپ کو بھی غلام کہا. کہا سوچ لے کہا بھی ہے یا نہیں؟ کہا نہیں تو اکثر آ کے گھر میں جھوٹ بول دیتا. توجہ کہ تو اکثر گھر میں آ کے جھوٹ بول دیتا. کہ نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا مجمع عام میں مجھے بھی غلام کہا. کہ غلام زادے. پورے راستے تصدیق کرتے ہوا کہ سوچ لے. کہ میرے سامنے کہا. پھر راستے میں پوچھا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہ کہا تھا. کہ حسن مجتبیٰ نے کہا تھا؟ کہ ہاں حسن مجتبیٰ نے کہا. کہ بہت خوش ہوں. باپ کا غصہ تو سبھی جگہ مشہور تھا. ایک مرتبہ آئے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے نے بتایا آپ نے مجھے غلام کا. کہا ہاں کہا تھا. پھر دوہرا رہا ہوں تو بھی غلام ہے. کہ لکھ کے دے دیجئے. توجہ. کہ لکھ کے دے دیجئے. امام نے لکھا. اب بیٹے کو بہت زیادہ تعجب ہوا. کہ نہ آپ نے کوئی اپنی حکومت کا ترہ دکھایا نہ غصہ دکھایا، لکھوا کے پاس رکھ لیا. کہ بیٹا میں نے پیغمبر سے خود سنا کہ رسول خدا نے اشارہ کر کے کہا میرے یہ دونوں نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ لکھوایا کیا؟ کہ میں نے لکھوا اس لیے لیا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے کفن میں رکھ دینا، میں فرشتوں کو دکھا دوں گا حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام کہا ہے. اگر امام کو نہیں مانتے جسے مانتے ہو. اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ کو نہیں مانتا جسے مانتا ہے اس نے لکھوایا. کہا پھر بابا یہ آپ کے کفن میں نہیں جائے گا میرے کفن میں جائے گا. اگر بات پہنچ جائے. اس نے چرا لیا وہ کاغذ. کا باپ سنبھال کے رکھتا تھا وہ چرا لیا. کہا آپ کے کفن میں نہیں جائے گا، اگر بخشش ہوگی تو میری ہوگی. باپ نے لکھوایا، بیٹے نے چرا لیا، بیٹے نے اپنے پاس رکھا. پوتے نے بیٹے سے پوچھا اتنا سنبھال کے کیوں رکھتے ہو؟ کہ یہ وہ تحریر ہے جو میرے باپ نے حسن مجتبیٰ سے لکھوائی تھی، شفاعت کے لیے قبر میں کام آئے گی. کہ پھر آپ کے نہیں میرے کام آئے گی. تحریر چلتی رہی جب تک کہ مستحق نہیں پہنچی. تحریر چلتی رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فرد تھا جو اہل بیت کی ولایت کا قائل تھا. پوچھا کیا بات ہے اپنے حجرے میں پڑی تحریر چھپا کے رکھتے ہو؟ کہ حسن مجتبیٰ نے لکھی تھی کہ میں ولایت کا قائل ہوں، یہ تحریر میں لے جا رہا ہوں. توجہ ہے؟ آپ نے غور فرمایا تھا جانے کے رہا اہل بیت علیہ السلام کی اگر تحریر ہو تو وہیں پہنچے گی جو مستحق ہوگا. تائید اہل بیت اسی کو حاصل ہوگی جو ولایت کو مانتا ہوگا. کبھی بھی دشمن کے پاس مولا کی تحریر باقی نہیں رہ سکتی. جو ماننے والا ہوگا اسی کے پاس